السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ سلامتی ہو اس رب کی جانب سے جو بہت مہربان ہے۔ اے قرآن، کیا تو بتا سکتا ہے کہ ہم مسلمان آج کون مصائب و آلام کے شکار ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ سنو، جو مصیبت و پریشانی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہاری کرتوت اور بدعملی کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ اے قرآن، کیا ایسا ہوتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جی جناب، اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے خشکی، تری، جنگلوں، بیابان اور سمندروں تک میں فساد کی آگ لگ جاتی ہے اور انسانیت تڑپ اٹھتی ہے۔ اے قرآن، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ برابر ہم آزمائشوں کے شکار رہتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جانچنے کے لیے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی بھوکا رکھ کر، کبھی خوف زدہ کر کے، کبھی پھل فروٹ اور اموال میں کمی کر کے، کبھی بیماری دے کر اور جان لگا کر، تاکہ صبر کرنے والوں کو انعامات صبر عطا کریں۔ اے قرآن، اس صورتحال میں ہم صحیح رہنمائی کس سے حاصل کریں؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ واہ قرآن، ہم کو یہی امید تھی، تو ہی کتاب ہدا ہے اور صحیح رہنمائی کرے گی۔ رضیت بالقرآن کتابا۔ اے قرآن، تو ہماری غلطیوں سے آگاہ کر، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور یہ پورا مجمع ماننے کے لیے تیار ہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ آپس میں اختلاف و انتشار نہ کرو، محلہ واریت اور گروپ بندی چھوڑ دو، ورنہ تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا اور تمہاری کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اے قرآن کریم، اگر کوئی تمہاری تعلیمات و ہدایات پر توجہ نہ دے اور عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ سن لے اور غور سے سن لے، جس نے میرے ذکر و نصیحت اور تعلیمات و ہدایات سے منہ موڑا اور اس پر عمل نہیں کیا تو میرا رب اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا اور آخرت میں اس کی بینائی بھی سلب کر لے گا۔ اے قرآن، ہماری رہنمائی کر کہ آپسی اختلاف کس طرح ختم ہو سکتے ہیں۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا۔ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل میں محبت پیدا کر دی تو اس کے انعام کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اے قرآن، آج کی صورتحال میں ہم مسلمانوں کو مزید کچھ ہدایتوں سے نواز دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان
إنه لكم عدو مبين اے مومنو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور امور خیر کو اپناؤ، اور چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی اور ہر طرح کے گناہ سے دور رہو، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے جو تمہیں جہنم رسید کر دے گا اور جنت سے محروم کر دے گا۔ اے قرآن مقدس، ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا فائدہ بھی بتا دے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ توجہ سے سن، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کیا اور اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور انسانوں اور دیگر مخلوقات کی حق تلفی نہیں کی، تو ان کے لیے دو انعامات ہیں، ایک دنیا میں امن و سلامتی، دوسرا ہدایت یافتہ ہونے کی سند جس سے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اے قرآن، کتنے دنوں تک عمل کرنا ہے؟ سال 2 سال عمل کر لیں، یا اگر ہم اپنی منمانی کریں تو بھی انعام ملے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے غافل انسان، دل کے کان سے سن، پوری زندگی اعمال بھی کرنے ہیں اور منکرات سے بچنا بھی ہے اور اللہ سے ہر آن ڈرنا بھی ہے، تنہائی میں بھی، مجمع عام میں بھی، عبادت و معاملات میں، اور مرنے تک ایمان و اسلام اور اعمال صالحہ پر قائم رہنا ہے۔ اے قرآن، یہ سب انعامات صرف مردوں کو ملیں گے یا عورتوں کو بھی اس سے نوازا جائے گا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ نہیں، صرف مردوں کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کو بھی بھرپور نوازا جائے گا، دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیا جائے گا، اور آخرت میں انسان کی سوچ اور خیالات سے بھی زیادہ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اے قرآن، بدماشوں اور فسادیوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم۔ اے مسلمان، اپنی دینی، ملی اور سیاسی حفاظت پر کمر بستہ ہو جاؤ، تم ہدایت پر رہو گے تو دنیا کی گمراہ طاقتیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے قرآن، وہ کون سی تدابیر ہیں جنہیں اپنانا ضروری ہے، جن سے ہمارا تحفظ فراہم ہوگا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کوئی پاگل اور دیوانہ نہ ہو، اللہ نے عقل سلیم دیا، اپنے بجاؤ کی ہر تدبیر کر سکتے ہو جس سے طاقت و قوت حاصل ہو، جیسے نشانہ بازی، جوڈو کراٹے، نیزہ بازی، جہاز رانی، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ اے قرآن، کیا ہم تعداد و اسباب میں کم ہیں تب بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ ہاں
میرے عزیز، دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہے، جیسے یوشع علیہ السلام کا جب 12 پر غلبہ، اصحاب مصطفیٰ کا بدر میں کفار قریش پر غلبہ وغیرہ۔ اے قرآن، تم سے آخری سوال ہے کہ آج کے ظالمانہ و جابرانہ قوانین کے سلسلے میں تو کیا کہے گا؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ تقریباً 14.5 صدی پہلے میرا اعلان نہیں سنا کہ ہر دور میں باطل نے اہل اسلام کو اپنی بستی سے نکالنے یا ارتداد کو اپنانے کی باتیں کہی۔ کیا شعیب علیہ السلام کا واقعہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا دین قبول کر لو، یعنی گھر واپسی کر لو، ورنہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اے قرآن، تمہارا شکریہ کہ بہت نادر اور انوں کی باتیں تم نے ہم کو بتائیں۔ تلك من أنباء الغيب، یہ تو غیب کی خبریں ہیں، معلومات عالیہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام على من اتبع الهدى، سلامتی ہو اس شخص پر جو راہ راست کی اتباع کرے۔ ماشاءاللہ، اس میں 3 بچے کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک بچہ آپ کے سامنے قرآن کریم سے سوال کر رہا تھا، دوسرا بچہ مدرسے کا پردے کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور تیسرا بچہ اس سوال کا جواب دے رہا تھا۔